اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ویسے تو آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ پر ہماری سیریز جاری و ساری تھی، لیکن مومنین کے بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر مجھے دوبارہ ٹاپک سے ہٹنا پڑا، اور یہ فتنہ یتیم بلوچ، جس طرح وہ ناسبیوں میں جلالی ملعون کا فتنہ ہے، کما قال اظہر عباس الحیدری حافظ اللہ تعالیٰ، بالکل قبلہ نے ٹھیک بات کی تھی، اسی طرح اب شیعوں کے اندر یہ ذاکروں کا فتنہ چل پڑا ہے، اور بہت سے ایسے پاگل ہیں جنہوں نے اس یتیم بلوچ کے ڈیفنس میں قبلہ حیدری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پہ ان کی فوٹوز پہ کراس وغیرہ لگا کر طرح طرح کی بکواسات ان کے بارے میں کی ہیں، تو اس کا بھی الحمدللہ ہم جواب دے کے جائیں گے۔ اور یتیم بلوچ کے ڈیفنس میں جو ذاکرین حضرات نے آ کے پھر بیانات دینا شروع کیے ہیں، کئیوں نے کنڈیم بھی کیا ہے، ہیٹس آف ٹو دیم، کئیوں نے کنڈیم کیا ہے، کچھ وہ ووٹیاں والا، شوٹیاں والا، روٹیاں والا، تو پتہ نہیں کیا عجیب و غریب یہ ایلینز کی پیدائش، جادو کے بہن بھائی منہ چک کے آ جاتے ہیں اور بکواسات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی کوئی بیان دی ہے، اور ایک پرلے درجے کا ناسبی ملعون جو مولا علی کی سیادت پہ بھی شک رکھتا ہے کہ فیض الحسن نام کا کوئی بریلوی ملوانا ہے، ان دونوں نے بھی بکواس اپنی لا کر اب سوشل میڈیا پہ رکھ دی ہے۔ تو ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں ان دونوں کی ویڈیوز کی طرف۔ اس کے بعد یتیم بلوچ نے جو اپنی طرف سے کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، اور پھر اس جسٹیفیکیشن سے پہلے مولا علی کے بارے میں جو اس نے ایک بکواس کی ہے، جو بالکل صریح طور پر امیر المومنین کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے اور اپنی طرف سے بڑا جملہ کسنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اب یہ مولا علی پہ بھی بکواس کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو پہلے ڈائریکٹلی چلتے ہیں یتیم بلوچ کے حامیوں کی طرف جو ناسبی اور مقصرین حضرات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ یتیم بلوچ ملعون کی گردن پہ دوبارہ ہم پیر رکھیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد مومنین۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آج دن تک کوئی ویڈیو میں ایسی نہیں بنائی کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف، جو بھی بناتا ہوں اپنے جو فلاحی کام کرتا ہوں اس کے لیے بناتا ہوں، تو آج میری مجبوری تھی، میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کافی دن سے ایک ایشو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، میں نہیں کہتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، جو سچا ہے جو جھوٹا ہے اس میں اپنا جو بھی ذاتی بیان تھا اس نے دے دیا تھا، تو کم از کم اس کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی کے کردار پہ بات کرنا، یا کسی کی ماں کے بارے میں بات کرنا، کسی کی بہن کے بارے میں بات کرنا۔ ماں بہن سب کی سانجھی ہوتی ہے، تو ان لوگوں سے یہ امید نہیں تھی جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، وہ لوگ ہمیں ممبر پہ سبق دیتے ہیں، ہم ان لوگوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور ہماری جو آنے والے بچے ہیں وہ ان لوگوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سر پہ امامہ ہے، وہ ایسی استعمال زبان کرنا کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بہن کے بارے میں، تو بہت دکھ ہوا ہے، اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا دکھ ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ بطور میں سید ہوں، میں کسی کے مخالف بھی نہیں بنا رہا، جو مجھے تکلیف پہنچی ہے میں وہ تکلیف بیان کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے آپ خدا کا خوف کریں، سوشل میڈیا صرف کوئی شیعہ کی نہیں ہے، اس کو ہر مذہب کا بندہ دیکھتا ہے، تو ایسا بیان نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو، جو ہمیں ہمارے مذہب پہ کوئی ایشو بنے، تو برائے مہربانی اگر کسی کے پاس علم ہے اپنی علمی شخصیت سے آپ اپنی دلیل پیش کریں۔ میں نکالنے کے بندے نے اٹھایا ہے تواڈے علاقے دا ایک مولوی ہے، چھوڑ جائے تے تقریراں شکریراں کردا ہے، او کدیں آکھ بیٹھا نیٹ سے وال ہی دیندا ہے۔ ہدایت کون دیندا ہے؟ اللہ دیندا ہے۔ تواڈے علاقے دا چھوڑ ہے، بھلے وہ اپنی قوم وچ مشہور ہے، او آکھ بیٹھا ہے اللہ دیندا ہے، جیڑی اندے نال ہو گئی ہے۔ میں کیا جانو اجے تے ایک سچ بولی تے قوم پٹھیا کر چھڑیا، گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ مڑا سیاں جڑے روز سچ بول رہے ہیں تے گالی بھی سننے ہیں، ویکھیے جلیندا ہے کہ نہیں جلینا۔ سچ دا سامنا کرنا تے کر کے اودے تے کھلونا ہے بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ سچ نہیں سنیدا، سچ پچان بڑا اوکھا ہے۔
یہی مسئلہ دیکھیے ہوں گابردا یا کھلوندا گل چنگی کی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. سب سے پہلے تو سامعین اس یہ بریلوی مولوی کی جو بکواس آپ نے سنی ہوگی جی، ہم سچ بولتے ہیں سانو گالاں پیندیاں نے تو یہ ہے تو وہ اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ. تو یتیم بلوچ نے جو بکواس کی ہے اس میں ہدایت من جانب اللہ کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ والد ماجد حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جائے. یہ بکواس کرنے سے پہلے اور اس کی اس بکواس کا ساتھ دینے سے پہلے تم نے کیا یہ حدیث نہیں پڑھ رکھی تھی کہ ما امن بی من فسر برائے کلامی یا فلیتبوأ مقعدہ من النار؟ تفسیر بھی رائے کرنے والا جہنمی ہوتا ہے. اب تجھے کیا پتہ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتہ زوائد تفسیر و شرح حدیث و تخریج حدیث کیا ہوتے ہیں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں. تو پہلے تو اس بریلوی ملوانے کو الحمدللہ انہی کے بریلویوں کے مناظر اشرف سیالوی کی کتاب یہ مناظرہ جھنگ، اس سے ہم جواب دینا چاہیں گے کہ صفحہ نمبر 274 پہ لکھتے ہیں خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیال خداوند تعالیٰ ہے، ان کا دیدار خداوندی، ان کا ذکر، ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی اطاعت ہے، ان کی بیعت اللہ سے بیعت. ٹھیک ہے جی. تو سامعین جب سارے معاملات رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ہی اللہ من اللہ باللہ للہ، تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لانتی انسان بکواس کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو، تائید کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو. اللہ کی طرف سے ہدایت کا کون منکر ہے؟ لیکن بغیر حجت خدا ہدایت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا اللہ کو اپنے انبیاء اور ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عقل، خدا کی قسم ان لوگوں کی عقل ویسی گھاس چرنے گئی ہوئی ہے ٹو بی آنسٹ. اور دوسرے وہ روٹیاں والے، پتہ نہیں کیا کون سی یار خدا کی چائنا کی شیعہ تھا یہ، وہ صرف اپنی ذاکری کی اب حضرت چمکانے کے لیے یتیم بلوچ کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، نہ منہ نہ متھا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ جھوٹ جو بولتا ہے وہ غلط کرتا ہے، جھوٹ. اب انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ. اب سامعین ایسے لوگ اٹھ کے قبلہ فرزند تاج المناظرین حضرت عباس حیدری حافظہ اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کر رہے ہیں جنہیں اردو بولنے کی تمیز نہیں ہے. جھوٹ. میں کہتا ہوں بخدا قسم قبلہ حضرت عباس حیدری صاحب نے ابھی بہت زیادہ توقف کی ہے، انہوں نے بھی بہت ہاتھ ہلا رکھا ہے اس معاملے میں. اس سے بڑھ کر تبرہ کرنا چاہیے تھا یتیم بلوچ پہ، انہوں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور ہاں حیدری صاحب اگر بول رہے ہیں نا تو ان کے پاس اور فقیر کے پاس بھی الحمدللہ بڑے پروفس ہیں ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے. ہاں اس کا صرف ایک ٹریلر میں بتا دیتا ہوں، سائمہ خان، بس آگے بات نہیں کرتا. خیر، تو یہ جس یتیم بلوچ صاحب کی آپ تعریفیں کرتے تھک نہیں رہے نا، یہ خود ولایت علی کے مقصرین اور منکرین کے ساتھ جا کے پینگے ڈالتا پھر رہا ہے، جس کا ثبوت ہے یہ آفتاب جوادی صاحب، جو یہ تقلیدیوں کے ایک پرلے درجے کے لانتی اور مقصر قسم کے مولوی صاحب ہیں. ان حضرت کی یہ بکواسات پہ مشتمل کتاب شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، ناٹ شرعی، یہ اس نے بکواسات پہ مشتمل کتاب لکھی. اور اس کے سامعین ہم نے پیدر پہ ایکسپوز کرتے رہے اس کو، اس کے شاگردوں کو. آپ تو منہ لگانے کا ہی دل نہیں کرتا، دلائل دیتے جو کہ کھائی جاتے ہیں اپنی ماں کا جو ہے سمجھ کے جواب نہیں دیتے. اور تمہیں پتہ ہے اس کتاب کا جواب کس نے دیا تھا؟ الحمدللہ یہی تاج المناظرین و فرزند تاج المناظرین مولانا تاج الدین حیدری رحمہ اللہ اور قبلہ حضرت عباس حیدری حافظہ اللہ نے شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز. ٹھیک ہے جی. اور یہ سامعین ایک نہیں 2 جلدیں ہیں اس کی، یہ دوسرا والیوم بھی چھپ گیا مزید اضافہ جات اور دلائل اور حوالہ جات اور توثیقات کے ساتھ. الحمدللہ. اور یہ سامعین یہ روٹیاں والا حضرت، یہ انہیں اب بڑی میں کہتا ہوں جی وہ رحم دلی کے معاملات یاد آ رہے ہیں، بڑا ترس آ رہا ہے یتیم بلوچ پہ. مائیں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، یہ وہ جو سب سے بڑا دشمن حرمت سادات ہے، جو سادات کی ماؤں بہنوں کے بارے میں بکواسات کرتا ہے اور تیلیوں مراسیوں کے ساتھ ان کے رشتے کروانے پہ تولا ہوا ہے، وہ مولوی مکاری ملعون جسے پے در پہ ہم نے ذلیل کیا ہے. اب اس کی جرت نہیں ہو رہی حرمت سادات پہ یا مختار ثقفی پہ بکواس کر جائے، پن کے رکھ دیا اس ملعون کو. اس لعین کے ساتھ جا کے تو تم پینگے ڈال رہے ہو، اس کا ثبوت رہا یہ. اور سامعین چلیں، اعتقادی اختلافات اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ،
جو حرام زادہ یہ بکواس کرے کہ مولا سجاد نے معاذ اللہ یزید کی بیعت کر لی تھی، اس سے بڑا لانتی کون ہے دنیا میں؟ اور ایسے ملعون کے ساتھ یہ حضرت جا کے چما چاٹی کر رہے ہیں، پینگے ڈال رہے ہیں باقاعدہ اس کے چینل پہ جا کے، اور روٹیاں والا یا موٹیاں والا یا بوٹیاں والا یا جو بھی نام ہے تمہارا، اپنی اوقات میں رہو. تاج المناظرین کے فرزند کی برابری کرنے کا ابھی تمہارا کوئی ایسا لیول نہیں ہے. جھوٹ، اردو کا ایک لفظ جھوٹ بولنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے، جھوٹ. اور جب حرمت سادات پر حملہ ہو رہا تھا الحمدللہ پھر تاج المناظرین اور فرزند تاج المناظرین نے ہی محنت کر کے یہ کتاب لکھی تھی الرحمت المحدات فی اثبات عظمت السادات. اس پر جب تمہارے سامعین اس کے یہ مکاری نے اعتراض کیا تھا، الحمدللہ حواس ربا اور دندان شکن جواب دیا تھا ہم نے تقریباً 1 گھنٹے پر مشتمل. دوبارہ اس کی جرت نہیں ان موضوعات پہ ہاتھ ڈالنے کی، منہ وٹ کے بیٹھ گیا اور ناسمیوں سے باتیں کرتا پھر رہا ہے. خیر، تو یہ خلاصہ تھا. یہ نہ منہ نہ متھا، نہ مطالعہ، نہ تحقیق، نہ کتاب، نہ رسالہ. میں کہتا ہوں زندگی میں کبھی کوئی کتاب ڈھنگ کی لوگوں نے پڑھی نہیں ہوگی، منہ ٹڑ کے آگے اردو نہیں آتی. اللہ اکبر، اردو نہیں آتی بولنا، اور آ کے رئیس المناظرین کے فرزند پہ اعتراض کر رہے ہیں. ماشاءاللہ حضرت، بیٹے میں ابھی زندہ ہوں. ہاں جی، ہمارے قوم کے اصلی ہیروز اور اکابرین کے اوپر انگلی اٹھاؤ گے نا، تمہاری انگلی توڑ کے تمہارے ناک میں گھسیڑ کے کہیں اور سے ہی نکالوں گا. خیر، تو یہ روٹیاں شوٹیاں والا جو بھی ہے، اب یہ گیا تندور پہ، اور وہ بریلوی ناسبی بھی. اب ہم چلتے ہیں یتیم بلوچ بدبخت کے اپنے بیان پر، جو اس نے امیر المومنین کی دوبارہ گستاخی کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. میں وسیم عباس تھوڑی خدمت حاضر. ایک کلپ وائرل ہویا پتوں کی مجلس والا، اس کے بعد میں مصروف ہو گیا اربعین سید الشہداء دی مجالس وچ، اور آج اس تو میں تھوڑا فارغ ہویا تو میں کہ میں گل کراں. ویسے تو وضاحت بیان وہ ویڈیو اگر خود ہی دیکھ لو تو اندر وہ ساری وضاحت موجود ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی، قرآن حکیم دے حوالے نال گل ہوئی، اور میرا موضوع ہے توحید، رسالت اور اس کے بعد ولایت، جس طرح میرا ہر مجلس سے چوندا ہے. تو توحید تے گل ہے، توحید کے بعد رسالت میں آپ دی گل کرنی آئی، اور اس واسطے کوٹ کیتا حضور دی عظمت واسطے، شان واسطے، حضور دی فرمائی ہوئی گل قرآن حکیم دی. لیکن شاہ صاحب جلدی کر گئے، وہ اٹھے انہیں سوال کیتا، تو میں بھی انہوں نے بڑے پیار بھرے انداز چ، کیونکہ میرے ذہن کوئی شر ہے نہیں یا کوئی ایسا معاملہ نہیں، مناندا بھی یقیناً نفسی، لیکن سمجھنے فرق ہویا. اس کے بعد اپنا مجلس اگے بدھائی گئی، فضائل مسائل پڑھ کے مجلس نے ختم کیا گیا. لیکن بعد ایک بڑا عجیب رنگ اس نو دیتا گیا، اور جبکہ بات خدا دی ہو رہی ہے کہ اللہ ہدایت دیندا، اس تے بات ہو رہی ہے جی حضور دی نہ میں کو گل کیتی نہ ہو سکتی. اچھا، اور اللہ جو اپنے حضور نو آکھے اس چیز نو میں کوٹ کر رہا ہوں. خیر، ان دا موقع اتنے ممبر دے اتنے تھوڑا جی عجیب جی سختی ہوگی، مجلس وچ تے گل نہ ہو سکی. اس کے بعد لوگوں نے نیگیٹو پہلو جڑا ہے وہ مخالفین اور حاسدین نے جڑا ہے انہاں لینا شروع کر دیتا، اور اس کا انجام اج میں ویکھیا ہے. تو ساڈی ملت دے ماشاءاللہ بہت قیمتی خطیب اساسہ ملت دا جناب اظہر عباس حیدری صاحب، ابن تاج الدین حیدری اللہ مقام ہو، میں انہوں دی بڑی رسپیکٹ کردا کیونکہ وہ ساڈی ملت واسطے فرنٹ فوٹ تے جا کے لڑتے ہیں. انہوں بھی ممبر تو میرے متعلق کچھ انہوں بھی گلاں کیتیاں. اور پھر میں اج میں ویکھیا با منظور حسین شاہ کوٹ ادو والا جنہاں سید نصیباب دی جا سمجھدے ہیں، انہوں بھی فرمایا کہ گزارش ہے کہ میرا عقیدہ الحمدللہ اللہ ہدایت عطا کرن والا ہے، محمد مصطفیٰ ہدایت درا وکھاؤن والے. ایتھے تے اللہ دی گل بڑی اوکھی شروع کیتی ہے. میرے خدا دی ذات نے توفیق دیتی ہے، اٹھ دے نال مجمع وچ 40 ویری اللہ 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 اللہ. پہلے اپنے ہی گھبر گئے بھی ان کی بن گیا. میں پیچھے نہیں رہا نہ میں چپ رہا، مینو پتا ہے وہ طاقت ہی ایڈی وڈی ہے، وہ کون آکھے تے علی قلب ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 سور مرے ہوں گے تو یہ بدبخت پیدا ہوا ہوگا. اسے کون سا پتہ نہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ لعنہ والعذاب کی طرح کوئی ٹیچی ان حضرت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو نئی شریعت لا کے انہیں بتا دیتا ہے، جیسے اس نے حقیقت الوحی میں بکواسات کی ہوئی ہیں. اور
امیر المومنین کی خلقت کو کلمہ کن پر حضرت نے اب منطبق کر دیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سامعین، میں کھلا چیلنج دے کے اعلان کروں یتیم بلوچ کو ایک حدیث امیر کائنات تک ثابت دکھائے مجھے جس میں امیر المومنین نے فرمایا کہ میری خلقت کلمہ کن سے ہوئی ہے، ایک، میں اس کا مرید ہونے کا اعلان کر دوں گا، ایک۔ چلیں یتیم بلوچ صاحب کو ہم چیلنج دیتے ہیں، یتیم بلوچ صاحب آپ کی عشرے کی جو فیس ہے میں ایک ساتھ اکٹھی دے دوں گا، کتنی لیتا ہے؟ 70 لاکھ 80 لاکھ جتنی بھی لیتے ہو حضرت، میں آپ کو اپنی گاڑی بیچ کے ماشاءاللہ سے آپ کے پیسے چکا دوں گا، ایڈی گڈی بڑی گل ہے، آ جاؤ، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو بکواس ممبر پہ مولا علی کے بارے میں کی ہے نا، اسے اب ثابت کرو۔ اور یہ وہ روٹیاں والا جو ابھی آ کے کہہ رہا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں، کبھی زہرا کے بابا پہ، کبھی عباس کے بابا پہ، یہ کتا بھونکتا رہے، ہم منہ میں نپل ڈال کے بیٹھے رہیں۔ چوسنیاں بنانا تمہارا کام ہے، ہمارا نہیں۔ دوبارہ اندر آؤ گے اگر آل محمد کے معاملے میں لت لڑائی تو تیری لت توڑ کے سڑک پر منگتا بناؤں گا۔ ملعون جاہل کے بچے، گوار۔ جب پاکستان میں مکثریت اور ناسبیت کی جلغار آتی ہے تب کون سے اپنے کھڈے میں وڑ جاتے ہو جو ممبر پہ آ کے گھگو گھوڑے مچا رہے ہوتے ہو؟ باہر نکلو نا پھر۔ تو پورے پاکستان میں تقلیدیوں اور ناسبیوں کے خلاف پورے صرف بندے ہی دو ہیں، یا فقیر یا قبلہ اعظم حیدری صاحب حافظہ اللہ۔ تم کون سے کھڈے میں بڑے ہوتے ہو اس ٹائم؟ ہاں، کمال ہے بھائی۔ سامعین، اب یہ دن آ گئے ہیں کہ خسرے مردوں کے اوپر آ کے اعتراض کریں گے، بس اور ہو that was left behind۔ بہت اچھے، چلیں اگاں ٹورنے ہیں جی۔ سب سے پہلی بات امیر المومنین کی اپنی حدیث سے اس بدبخت کی بکواس کا واضح رد موجود ہے۔ کیسے؟ عالم ربانی شیخ حسنین سابقی نجفی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب جواہر الاسرار میرے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس میں صفحہ نمبر 359 پر امیر کائنات خود فرما رہے ہیں، امام کی تعریف کرتے اپنے صحابی کو، ہم سر اللہ المخزون والاولیاء المقربون وامرہ بین القاف والنون، وامرہ بین القاف والنون۔ ٹھیک ہے جی۔ سامعین محتشم، امیر کائنات خود امام کے بارے میں بتا رہے ہیں، صرف خیبر شکن نہیں، امام مجتبیٰ، سلطان کربلا، سید الساجدین، باقر العلوم النبیین صلوات اللہ علیہ مجمعین، تا صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف، ہر امام کاف اور نون کے درمیان والا آمر ہے، امرہ بین القاف والنون۔ آکاش کے تشریح کا وقت ہوتا ہے، یا علی آکاش کے تشریح کا وقت ہوتا ہے۔ چلو کوئی نہیں۔ اور کس قدر تکلیف کی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ امور صرف شیعہ کتابوں میں؟ نارا چول۔ برادران اہل سنت کے محقق قاری ظہور احمد فیضی حنفی، ان کی کتاب الخلافۃ الباطنیہ میرے پاس موجود ہے، مطبوعہ مکتبۃ باب العلم، صفحہ نمبر 145 پہ مولا علی کے بارے میں اس بندے نے پورا چیپٹر یہاں پہ باندھا ہے، اور چیپٹر کیا ہے جی؟ مقام کن پر بھی فائز اور مشکلات بھی قبول۔ اللہ اکبر۔ سامعین محتشم، یہ تو علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کر لیا کہ امیر کائنات کی تخلیق کن سے نہیں ہوئی، اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے ملعون انسان۔ سکرات کے عالم میں بخدا کو سامنے اس وقت شیعہ مذہب پاکستان میں، لیکن بہرحال جب تک فقیر کے سانس میں سانس ہے، نہ ہم کسی ملعون کو بلا وجہ شیعہ قوم کا ہیرو بننے دیں گے، اور نہ ہی ہمارے اصلی ہیروز کے اوپر اگر کوئی آ کے بات کرے تو اس کی گردن سلامت رہنے دیں گے۔ علمی طور پہ الحمدللہ ہمیں ٹھکائی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، اور آئی تھنک آج کے لیے اتنی ٹھکائی کافی ہے۔ Now get out all of you۔